غلام ہوتا ہے وہ یقیناً اس کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے سیرت غوث اعظم پر گزرتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا. کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا. اس کے قریب مشکلیں آ نہیں سکتی، اس کے قریب مشکلیں آ نہیں سکتی، جو بن گیا غلام پیران پیر کا، جو بن گیا غلام پیران پیر کا. درود پاک پڑھیں. اللہ پاک میری زبان کی اوپر جو ہے حق کی کلمات کو جاری فرمائے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ اولیاء کرام کا مقام ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، جن کا ایمان اچھ کوالٹی کا اعلیٰ قسم کا جن کا ایمان ہوتا ہے، پھر وہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، زہد و تقوی کی بھٹی میں جل کر اللہ کی بارگاہ میں جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر شام، ہر دن جو ہے اللہ میں گزر جاتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے خوف بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ بے خوف بن جاتے ہیں. بے خوف وہی ہوتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا خوف بستا ہے. اب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ 11ویں شریف کی شیرینیاں جو ہے خوب ہے، دیگیں خوب ہیں، جلسے خوب ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں خوب ہیں. اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اللہ کی عبادت کتنی ہے، اللہ کی بندگی کتنی ہے. یہ آپ کے محلے کی مسجدیں آپ کو دن میں 5 مرتبہ آپ کے کانوں سے صدائیں لگا کر آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. وہ کامیابی جو اللہ پاک نے غوث کو عطا فرمائی ہے، وہ کامیابی اللہ پاک نے جو ہے اپنے ولی کو عطا فرمائی ہے، وہ کامیابی کا ثمرہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے سروں کے سر کے اوپر جو ہے تاج زردی کی شکل میں رکھا ہے، وہ اللہ کی عبادت، رب کی بندگی کرنے میں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ. ہمارے آج کے ثناخان رسول ممبر رسول پر بلبل باغ مدینہ مداح رسول علی جناب عبد الوحید صاحب قبلہ قادری چشتی رضوی جودھ پور سے جو تشریف لائے ہیں، ممبر نور پر جلوہ فرما ہے. انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت کے نعتیہ کلام کے حسین گلدستے آپ حضرات کو سماعت فرمانے کا موقع ملے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اراکین جو جلسہ سجا رہی ہے، اراکین جو کمیٹی ہے، محلے کے لوگ ہیں، اس بستی کے لوگ ہیں، گلی کے لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جلسہ تو چائے میں گزر جائے گا. آپ نے کب سنا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کے فرمودات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ نے کب سنی ہے؟ آپ چائے میں، ناشتے میں، پانی میں، آنے والے مہمان کی تعظیم و توقیر میں سارا ادھر ادھر میں گزار دیں گے. یقیناً پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیاب جلسہ اس کا ہے جس نے جلسہ کرایا، جس نے جلسہ کیا، جس محلے میں جلسہ ہوا، جس بستی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا. وہ بستی اگر نمازی بن جاتی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کی تڑپ آ جاتی ہے، تو اگر جلسہ چھوٹا ہے اللہ کی دربار میں قبول ہے. اگر جلسہ چھوٹا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر رات پوری گزر گئی، نمازی نہ بن سکے، تقوی والے نہ بن سکے، پرہیزگار نہ بن سکے، متقی نہ بن سکے، مسجد میں آنے جانے والے نہ بن سکے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتاؤ، پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جگہ جگہ، گھر گھر، محلے محلے اور الگ الگ بستی بستی میں شیرینیاں خوب ہو رہی ہے.
قرآن خوانی کا اہتمام ہو رہا ہے. غوث پاک کی محبت تو آپ کے اندر جو ہے سمندر کو ایک کوزے میں ڈال کر آپ کی سینے میں ڈالی گئی ہے, لیکن غوث اعظم کی محبت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غوث اعظم کی محبت اصل میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. اللہ والوں کی جو ہے اللہ والوں کی سیرت پاک کا آپ مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا. ورنہ یاد رکھنا, آپ شارٹ کٹ طریقہ اپنا کر ایک جو ہے کوئنٹل کی شیرنی کر کے آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں, کامیاب بننا چاہتے ہیں, دنیا میں سرخرو بننا چاہتے ہیں, آخرت میں جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایک کوئنٹل جو ہے دلیا آپ خرچ کر کے زندگی میں ایک مرتبہ سال میں ایک محفل میلاد پاک کا اہتمام کروا کے آپ جو ہے دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ طریقہ غلط ہے. کیا ہے یہ طریقہ؟ غلط ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ایک شیرنی سے ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ایک دعا سے ہو جائے. ہر معاملہ دعا سے بھی نہیں ہوتا ہے, اور دعا بھی ان کی ہوتی ہے, ان کی مقبول ہوتی ہے, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے جن کے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہوا کرتی ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے جن کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جلتا ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے دنیا کے ساری ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں, چاہے وہ رات کی ٹھنڈ ہو, چاہے وہ دن کا اجالا ہو. ہر معاملات میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے وہ سربسجود ہو کر اللہ کی رضا کے ترانے پیش کرتا ہے, اور سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اپنی زبان کے اوپر جاری کرتا ہے. سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ چاہتے ہیں کہ صرف دعا سے مسئلہ ہو جائے. میں ایک تاریخی بات, آپ جو ہے 11ویں شریف والے پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس پاک منا رہے ہیں, اور حضور غوث پاک کی جو ہے محفل میلاد پاک جو ہے آپ سجا کر بیٹھے ہیں. ایک تاریخی بات میں آپ کو سمجھا کر جو ہے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایک تاریخ کے اندر تاتاری فتنہ اٹھا تھا. ہلاکو خان جس کا سربراہ تھا, ایک بہت بڑا تاتاری فتنہ اٹھا تھا, اور بغداد کی سرزمین پر جب اس نے لشکر بھیجا تھا, معاملہ کیا تھا؟ اپنے کمانڈر کو حکم دیا تھا بغداد میں چھوٹا دکھے اس کو بھی ذبح کر دینا ہے, بڑا دکھے اسے بھی ذبح کر دینا ہے, عورت دکھے اسے بھی ذبح کر دینا ہے, مرد دکھے اسے بھی ذبح کر دینا ہے. بغداد کی سرزمین پر جو ہے انسان کے وجود کو مٹا دینا ہے. نام تھا ہلاکو خان. کیا نام تھا؟ نام تھا ہلاکو خان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور جب وہ فتنہ اٹھا تھا, آپ کو پتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والوں کی, ایمان والوں کی, سروں پہ جو ہے ٹوپیاں رکھنے والوں کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے والوں کی اتنے سر اترے تھے کہ مینار چنے گئے تھے, مینار جو ہے بنائے گئے تھے. وہ تاریخ کا جملہ اور جو ہے تاریخ کا واقعہ آپ اپنے سامنے نظر میں رکھیں گے, آپ کو احساس ہوگا اس کی وجہ کیا تھی. اللہ اکبر. جب ہلاکو خان نے پہلا لشکر بھیجا, اپنے کمانڈر سے کہا بغداد میں کوئی بچہ نہیں رہنا چاہیے, بغداد میں کوئی انسان نہیں رہنا چاہیے, سب کو ذبح کر دیا جائے. اللہ اکبر. جب بغداد کا محاصرہ ہوا, چاروں طرف سے گھیرا گیا, جس بغداد پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ میناد کر رہے ہیں, ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں, بغداد کی طرف نسبت کر کے آپ محفل کو سجا رہے ہیں, اسی بغداد کی میں بات کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب محاصرہ کیا گیا, لشکر نے چاروں طرف سے, ہلاکو خان کے لشکر نے چاروں طرف سے جب بغداد کو گھیر لیا, لوگ دوڑے دوڑے آئے, بچے اور بوڑھے جو ہے دوڑے دوڑے آئے, ایک بزرگ کے پاس میں گئے, جا کر کہنے لگے حضور آپ دعا فرما دیجئے, ہلاکو خان نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, وہ ظالم بادشاہ ہے, اس کا لشکر چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے, گھیر کے رکھا ہے, آپ دعا فرما دے. او اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو بزرگ تھے وہ بزرگ بڑے کمال کے بزرگ تھے, جس جو ہے برتن میں, جس کاسے میں, جس پیالے میں کھایا کرتے تھے, پیا کرتے تھے, اللہ اکبر اس برتن کو الٹا کر دیتے ہیں. جیسے ہی الٹا کیا, اللہ اکبر, ہلاکو خان کے لشکر کے سپاہی جتنے بھی تھے بغداد میں گشت لگاتے ہیں, گلی کوچے اور جو ہے ہر چوراہے پر جاتے ہیں, انسان نظر نہیں آ رہا ہے, نہ کوئی بچہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی مرد نظر آ رہا ہے, نہ کوئی عورت نظر آ رہی ہے. وہ حیران ہے کہ بغداد کے لوگ گئے کہاں,
کہ بغداد کے لوگ گئے کہاں؟ خالی ہاتھ واپس لوٹے ہلاکو کے پاس میں جا کر کہنے لگے اے ہمارے سردار، اے ہمارے بادشاہ، ہم نے بغداد کو تو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، جیسے ہی بغداد کے اندر ہم نے انٹری کی ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بغداد خالی ہو گیا۔ کہا دکھا نہیں؟ کہا نہیں دکھا۔ کیوں؟ بزرگ نے پیالہ الٹا کر دیا تھا، بزرگ نے پیالہ الٹا کر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ آرڈر دیا، دوسری مرتبہ جو ہے فرمان جاری کیا، واپس جاؤ بغداد کو گھیر لو، واپس جاؤ بغداد کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، پیارے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی بغداد والوں کو پتا چلا ہلاکو کا لشکر آ رہا ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے بزرگ علیہ رحمت الرضوان کے پاس میں، کہا حضور ہلاکو پھر حملہ کرنے والا ہے، ہلاکو پھر ہماری عزت و آبرو لوٹنے والا ہے، ہلاکو پھر ہمارے بچوں کو ذبح کرنے والا ہے، ہلاکو پھر ہماری نسلوں کو ختم کرنے والا ہے۔ بزرگ نے وہی پیالہ جس میں کھایا کرتے تھے، جس میں پیا کرتے تھے، اس کو واپس الٹا کر دیا۔ اللہ اکبر، لشکر پورے بغداد میں جو ہے سیر و تفریح کر کے واپس چلا جاتا ہے، واپس جا کر ہلاکو خان کے پاس میں جا کر پہنچتا ہے اپنے بادشاہ کے پاس میں اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، بادشاہ جناب، بات یہ ہے کہ آج بھی بغداد بالکل سونا سانا نظر آ رہا ہے، بالکل خالی پڑا ہے، بالکل خالی پڑا ہے۔ کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بغداد کے لوگ کہاں چلے گئے؟ بغداد کو ختم کرنا ہے، اس کا وجود ختم کرنا ہے۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی آرڈر دیا جو ہے ہلاکو خان کا لشکر بغداد کے قریب پہنچنے لگا۔ اللہ اکبر، جو ہے ہزاروں لاکھوں کا وہ لشکر تھا۔ اللہ اکبر، لوگ دوڑے دوڑے اسی بزرگ کے پاس میں آئے، کہا حضور پھر جو ہے ہلاکو خان حملہ کرنے والا ہے، پھر اس کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بزرگ نے وہ کیا جو ہے پیالہ اور کاسا جیسے ہی الٹا کرنے کا ارادہ کیا، غیب سے آواز آئی خبردار آج الٹا مت کرنا، آج الٹا مت کرنا، ورنہ اولیاء کی فہرست سے تمہارے ولی ہونے کا نام بھی نکال لیا جائے گا۔ آج الٹا مت کرنا۔ میں نے اس قوم کو دو مرتبہ چھوٹ دی، میں نے اس قوم کو دو مرتبہ جو ہے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، میں نے اس قوم کو دو مرتبہ ان کے اوپر انعام نازل فرمایا ہے۔ آج پیالہ الٹا مت کرنا ورنہ ولایت سے نام ہٹا دیا جائے گا۔ ہلاکو خان آیا اور وہ تباہی اور بربادی کا منظر دنیا نے دیکھا۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیب سے آواز آئی، 2 مرتبہ موقع دیا تھا، کب تک الٹا پیالہ کر کے اپنی قوم کو بچاؤ گے؟ کب تک دعا سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارو گے؟ کب تک جو ہے خالی شیرنی اور ایک جلسے سے اپنی دنیا اور آخرت چمکاؤ گے؟ خالی ایک شیرنی سے، ایک ہی شیرنی سے سال بھر میں اور ایک ہی جلسے سے کب تک جو ہے غلامیے جو ہے عبد القادر کا نعرہ لگاؤ گے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، طواف کرنے والے طواف کر رہے تھے، جو ہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب کو جو یاد کر رہے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، غور کرنے والوں نے کیا، جو ہے سوچا اور نظریں اٹھا کر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ مطاف میں کھڑا ہے اور جو ہے اپنی پیشانی کو کنکریوں کے اوپر رگڑ کر کے رب کی بارگاہ میں آہو بے قراری کے ساتھ میں جو ہے اس قدر جو ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز کے ساتھ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے نیک بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، میں تیرا تو کیا تیرے نیک بندوں کا بھی۔ جب یہ رونے والی آواز، سسکیوں والی آواز، قرب و علم میں ڈوبنے والی آواز لوگوں نے سنی، لوگوں کے طواف رک گئے، جو چکر لگا رہے تھے وہ طواف رک گئے۔ لوگوں نے کہا اس بے دردی کے ساتھ میں، اس پکار کے ساتھ میں، اس انداز کے ساتھ میں، اس قرب کے ساتھ میں، اس جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں، اس جو ہے درد کے ساتھ میں اپنے رب کو کون یاد کر رہا ہے؟ اپنے رب کو غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کی میلاد کرنے والوں، غوث اعظم کی محبتوں کا نعرہ لگانے والوں، دنیا نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، طواف کرنے والوں نے دیکھا، اللہ کے گھر میں حاضری دینے والوں نے دیکھا
پوچھا آپ کون ہے؟ تو جو رو کر دعا کر رہا تھا جواب ملا مجھے دنیا، مجھے بغداد کا عبد القادر کہا جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم جس کا ہم میلاد کرتے ہیں، تمام ولیوں کا سردار، لیکن خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ آج مفتریوں کا حال کیا ہے؟ غلاموں کا حال کیا ہے؟ چاہنے والوں کا حال کیا ہے؟ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاہنے والوں کا یہ حال ہے کہ سال میں ایک جلسہ کرواؤ، جنتی ٹکٹ لو۔ نہیں، غوث اعظم کا سچا غلام وہ ہے جس کی ایک نماز قضا نہ ہوتی ہو۔ یہ مسجدیں قیامت کے دن جو ہے زمین کے اوپر میدان محشر میں کشتیوں کی طرح چلے گی۔ کیسے چلے گی؟ کشتیوں کی طرح چلے گی، اور جو غوث کے دیوانے ہوں گے، عبد القادر کے دیوانے ہوں گے، معین الدین کے دیوانے ہوں گے، پنج وقتہ نمازی ہوں گے، انہی کشتیوں کے اوپر سوار ہو کر اپنی منزل کو پار کر لیں گے۔ اس لیے آؤ پلٹ کر دعاؤں پہ، صرف اور صرف دعاؤں پہ۔ حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اشارے کی بولی سمجھنے کی کوشش کرے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، عملی جامہ پہنانا پڑے گا، اپنی پیشانیوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا، جھک کر رب کی بارگاہ میں کہنا پڑے گا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے ہر چیز کی خوراک ہے، اسی طریقے سے مومن کی خوراک نماز ہے۔ مومن کی خوراک غذا جو ہے خوراک ہے، ایمان والے کی خوراک نماز ہے۔ ایمان والے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ کوئی پکا نمازی ہے، اس کی ایک نماز چھوٹ جائے رات نہیں نکلتی ہے کہ یار نماز عشاء کی چھوٹ گئی، فجر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی۔ تو بلبل باغ مدینہ مداح رسول ہمارے عبد الوحید صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلبل باغ مدینہ حضور شیخ المشائخ شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔